کائنات میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ خوش قسمت ہے ہم عزاداری مظلوم کربلا برپا کر رہے ہیں۔ آپ اس صف عزا میں آئے ہیں مجلس سننے کے لیے۔ ہماری جرت نہیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم بڑی بات کریں ہیں۔ یقیناً میرے مولا ہر ایک کے دل کے رازوں سے واقف ہیں کہ مولا ہم یہ عزاداری مظلوم کربلا کی کسی لالچ میں نہیں کرتے۔ توجہ، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی پہلی مجلس میں مظلوم کربلا کی عزاداری پر دو چار جملے ضرور کہوں۔ کسی لالچ میں ہم عزاداری نہیں کرتے۔ عزاداری کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، نوجوانوں تک پیغام پہنچے، بلکہ چھوٹا منہ بڑی بات کر دو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ اور ہم بھی اپنے حجت خدا امام وارث امام زمان کو گواہ بنا کر کہتے ہیں مولا ہم بھی مظلوم کربلا کی عزاداری نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں۔ ہم تو عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھنا ہر بندہ عزادار نہیں بن سکتا، کوئی بندہ اپنی مرضی سے عزادار نہیں بن سکتا۔ عزادار وہی ہوگا جس کے ساتھ جناب سیدہ زہرا کی دعا شامل ہو۔ اور ہر کوئی بندہ کہے کہ میں عزادار ہوں، ہر بندہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ عزادار ہونے کے لیے ساتھ میں جناب سیدہ زہرا کی دعا چاہیے۔ اور مومن کے لیے جنت جو ہے وہ مانگنے والی چیز نہیں ہے، جنت بانٹنے والی چیز ہے۔ مومن کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے۔ اور آپ جس صف عزا پر تشریف فرمائے ہیں اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ تا ظہور امام زمان جاری رہے۔ سلطان الانبیاء فرماتے ہیں عزادار کا مقام عزاداری کروانے والے کا مقام اور آپ کی فضیلت۔ سلطان الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی عزاداری ہوتی ہے میرے نور عین میرے لخت جگر امام حسین کی، وہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں ذکر سنتے ہیں، ذکر سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ اور جو ذکر کروانے والا ہے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں یقیناً آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے، پانی کا سبیل کا اہتمام ہے۔ یہ آج آپ میرے مہمان نہیں، میاں صاحب کے مہمان نہیں، آپ براہ راست امام حسین کے مہمان ہیں۔ یہ کسی پر احسان نہیں، یہ ڈائریکٹ امام حسین کے مہمان ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بھی عزاداری کرواتا ہے یہ صف عزا پر آتا ہے اور ہر آنے والے عزادار کی خدمت کرتا ہے۔ نبی فرماتے اس شخص نے 40 مرتبہ عرش برین پر علی بن ابی طالب کے ساتھ میری زیارت کی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، ایک عزادار کی خدمت کا صلہ ہے کہ 40 مرتبہ عرش پر علی بن ابی طالب کے ساتھ میری زیارت کی۔ یہ عزادار کا مقام ہے۔ اور یاد رکھیں عزاداری ہر سال کوئی نہ کوئی اعتراض عزاداری بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے جو لوگ پورا سال چپ رہتے ہیں امام حسین کے دنوں میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم تو ان سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ مخالفت عزاداری نہ کرو، عزادار بن جاؤ۔ اس لیے اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری نہ کریں، امام حسین کے مصائب بیان نہ کریں۔ خصوصاً میرا پیغام نوجوانوں تک
نہ کریں کہ امام حسین شہید ہوئے، آپ بیان کرتے امام حسین کے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ ہوا، یہ ان کی توہین ہے، نہ بیان کریں۔ لیکن وہ لوگ جاہل ہیں، اعتراض تو کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے دور ہے۔ پہلے قرآن پڑھو۔ آپ اسے توہین کہتے ہیں، امام حسین کا ذکر نہ کرو، ان کے مسائل بیان نہ کرو، یہ ان کی عظمت کے خلاف ہے، ان کی شان کے خلاف ہے۔ آپ قرآن پڑھیں۔ وحدہ لا شریک کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑی عظیم ہستی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ سب سے عظیم ترین ہستی ہے میرے نبی، وحدہ لا شریک کے بعد۔ آپ قرآن پڑھیں۔ مکہ کے مشرکین نے کیا کہا؟ یہ دیوانہ ہے۔ یہاں آپ لوگ بیٹھے توجہ، کسی بڑی شخصیت یا مجھے کو بچہ کہہ دے یہ علامہ صاحب پاگل ہیں، دیوانے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ برداشت کریں گے یار تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ بھائی آپ نے ساجد ادنی کی توہین کر دی ہے یا کسی بڑے کی توہین کر دی ہے، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ مکہ والوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ دیوانہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہزیان، نور نبی کو دیوانہ کہا گیا، حضرت موسیٰ کو دیوانہ کہا گیا، لیکن قرآن نے ان تمام الفاظ کو جمع کیا، جمع کر لیا، اور جمع کر کے یہ اصول بنا دیا۔ کیا اصول بنایا ہے؟ کہ ظالم کے خلاف بولنا، مظلوم کا ذکر کرنا، یہ توہین نہیں ہوتی، مظلوم کی حمایت ہوتی ہے، یہ مظلوم کی حمایت ہے۔ اور جس نے ظلم کیا ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ ظالم ہے۔ قرآن نے کہا اگر یہ بات ہوتی تو قرآن محفوظ نہ کرتا، قرآن اصول نہ بناتا، لیکن یہ چیزیں قرآن میں محفوظ ہیں اور اعتراض کو شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اہتمام ہوا، آپ لوگ آئے ہیں، لنگر پکے گا اعتراض ہونے، آپ ماتم کریں گے اعتراض ہونے، آپ زنجیر ماریں گے اعتراض ہونے، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، تکلیف ان کو کیوں ہے؟ وہ چاہتے یہی ہے کہ یہ اگر حسین کو مظلوم بتائیں گے تو لازمی بات ہے یزید ظالم ثابت ہوگا۔ یزید کو بچانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بچا سکتے۔ ہمارے ایک ماتمی کا اٹھتا ہوا ہاتھ جب اس کے سینے پر آتا ہے تو زمانہ دیکھ لیتا ہے کہ حسین صلوات اللہ ہے، یزید لعنت اللہ ہے۔ ساؤنڈ کو ذرا ٹھیک کر دیں، کبھی بھی نہیں بچا سکتے۔ اس لیے اس عزاداری کی خود وارث جناب سیدہ زہرا ہے، اور ماتمی عزادار کا بڑا مقام ہے۔ آپ کسی بھی ماتمی کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، کبھی غریب نہ سمجھنا، کبھی اس کا میلا لباس دیکھ کے نہ فخر نہ کرنا کہ میرے پاس صاف لباس ہے، وہ میلے لباس میں ہے۔ قائد ملت جعفریہ سید حامد علی شاہ موسوی النشفی جملہ کہتے تھے کہ ماتمیوں کے لباس پہلے ہیں لیکن ان کے دل بڑے صاف ہیں۔ ماتمیوں کے دل بڑے صاف ہیں، کبھی فخر نہ کرنا کہ یہ سارے دھوپ میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں، نہیں، ان کی بڑی عصمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم شیخ بھائی محمد بن عبداللہ بھائی، ان کا تخلص ہے، حرم امامی رضا میں ان کی قبر ہے۔ ماتمی عزادار کا مقام، یہ جو آپ ماتم دار بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، 10 دن اپنے ماتم کرنا ہے۔ ایک ماتمی کی فضیلت، عزادار کی فضیلت کیا ہے؟ شیخ بھائی بہت بڑے عالم مجتہد، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، علاج کروایا، ڈاکٹر نے جواب دیا کہ یہ بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ 40 کا دن تھا، شیخ بھائی حرم امامی رضا میں موجود تھے، عزاداروں کی آواز آئی، لوگ خانی کی، اپنے شاگردوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ حرم امامی رضا میں جا رہے ہیں، 40 ہے، حرم امامی رضا میں جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی وہاں لے چلے۔ اپنے شاگردوں سے جملہ کہا لیکن جب لے کے جاؤ گے مجھے اس مقام پر کھڑا کرنا ہے جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں۔ واہ 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 اللہ، کہ مجھے اس مقام پر کھڑے کرنا، وہاں روکنا کہ جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں۔ شاگردوں نے بازو پکڑا، اس مقام پر لے گئے۔ قبلہ یہ وہ مقام آ گیا کہ جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، میرے نوجوان ماتمیوں، شیخ بھائی زمین پر بیٹھ گئے،
بیٹھنے کے بعد کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے مٹی کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جب ساری مٹی اکٹھی کر لی کا ایک سلائی لے آؤ، شاگرد سلائی لے کے آئے، اس مٹی سے سلائی کو مس کیا، اپنی آنکھوں میں لگایا، جیسی آنکھوں میں لگایا اللہ نے فوراً نور عطا کیا۔ مل کے حیدری، اللہ نے فوراً نور عطا کیا۔ یہ وہ علماء گزرے ہیں، علماء کی یہ فضیلت ہے کہ ماتمیوں کی قدموں کی خاک کو مس کرنا اپنی آنکھوں سے شرف سمجھا ہے۔ ایک کریم کربلا کا ماتمی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عزت ہے۔ کبھی کسی ماتمی کو کمزور نہ سمجھے۔ جتنے بھی علم عباس اٹھانے والے، اور خصوصاً میں نے تو سندھ میں دیکھا ہے، ہمارے پنجاب میں اتنا نہیں کہ آپ ماشاءاللہ جتنا علم کو سجاتے ہیں، ماشاءاللہ جتنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ عام علم نہیں ہے، لوگوں کو معرفت نہیں ہے۔ سمجھا دوں آسان کر کے، آپ دیکھ لیں، علم کا مطلب ہوتا ہے نشان، معنی اس کا کیا ہے؟ نشان۔ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا بھی ایک فلیگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی، عمران خان، نون لیگ، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا فلیگ ہے، اپنا پرچم ہے، اور جہاں لگا ہوا ہو آپ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بھائی اس بندے کا تعلق فلاں پارٹی سے، پہچان ہو جاتی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ فلیگ، وہ علم بتا رہا ہوتا ہے، پرچم بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق فلاں سے۔ تو میرے معزز سامعین، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو اس مجلس امام حسین کو، اس منبر امام حسین کو وسیلہ بنا کے امت مسلمہ تک ہر روز پورا سال یہی پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر علم دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو۔ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر علم لگا کر زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں پہچانو، ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید ابن علی سے نہیں ہے۔ حیدری، ہمارا تعلق حسینیت سے ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور علم کے نیچے آگے باب الحوائج حضرت عباس وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں، پوجا تو نہیں کرتے، وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ عام علم ہے، اور آج تک جو لہرا رہے قیامت تک لہراتا رہے گا۔ یہ علم حضرت عباس نے اٹھایا ہی اس انداز سے تھا کہ یہ قیامت تک عباس کے نام سے منسوب ہو گیا۔ کریم کربلا خود بھوکے پیاسے چلے گئے، لیکن قیامت تک ان کے نام کے لنگر اور سبیلیں چل رہی ہیں، دنیا کھا رہی ہے، پیسے سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا، خود بھوکے پیاسے گئے لیکن دنیا ان کے نام سے کھا رہی ہے۔ اور عباس یہ تو اتنی کریمی ہے، بلکہ میں اس طرح کہہ دوں کہ رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست قلندر کھاتے ہیں۔ توجہ، اور کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں۔ صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھا رہے ہیں، عباس کے نام کا لنگر کھا رہے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے باب الحوائج، لیکن دل سے محبت ہوگی تو بات ہوگی۔ اسلام اور اہل بیت انشاءاللہ موضوع چلے گا، حجت خدا امام زمان پہ بات ہوگی، جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، اے نبی اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر۔ غالب کون کرے گا؟ حجت خدا امام زمان کرے گا، جو پردہ غیبت میں بیٹھ کے
ہماری عزاداری کو دیکھ رہے، ہماری مجالس کو دیکھ رہے، ہماری ہر ایک چیز کو دیکھ رہے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اور یاد رکھنا آپ کی یہ اعمال ڈائریکٹ اوپر نہیں جا رہے، پہلے حجت خدا امام زمان کے پاس پیش ہوتے، پھر وہاں سے مور لگنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ڈائریکٹ حجت خدا دیکھ رہے ہیں، آپ عزاداری کر رہے ہیں، مظلوم کربلا کی عزاداری. امام زمان اور امام حسین، کریم کربلا امام حسین اتنی بڑی حیثیت. یہاں کوئی بندہ ہے کہ جو کہے کہ میں نے امام حسین سے محبت کی ہے، کوشش کر کے کی ہے؟ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حسین ابن علی ہستی ایسی ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محبت کی جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے. پائیدار کون سی ہے؟ جو ہو جاتی ہے. کی جانے والی اس کو غرض کی محبت ہے، جیسے دکاندار اپنے گاہک سے محبت کرتا ہے، غرض کی محبت ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پٹواری ہے تو وہ زمیندار سے محبت کرتا ہے، پولیس والوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، صرف یہ غرض کی محبت ہے. اور جو محبت ہو جاتی ہے وہ خالصتاً ماں کی محبت ہے، جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنے بیٹے سے ہو جاتی ہے محبت. اب دیکھیں دو جملے کہوں، ٹائم نہیں ہے. اب جو علامہ صاحب آگے مصاحب رہ گئے تو میرا اپنا نصیب ہے، آپ کا اپنا نصیب. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیان کروں تاکہ یہ 10 دن آپ کچھ لے کے جائیں. حجت خدا آپ سے بھی راضی ہو، مجھ سے بھی راضی. مقصد یہ ہے امام حسین ابو ذر غفاری جناب سلمان کے پاس آئے، بات محبت کی ذکر حسین، کہنے لگے میرا بڑا پکا ایمان ہے، بڑا پکا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سلطان الانبیاء سب سے عزیز، سب سے بڑی شخصیت ہے. سلطان الانبیاء کے بعد علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین. لیکن سلمان بڑی عجیب سی بات کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں، جس طرح رسول نے کہا ہے اسی طرح کرتا ہوں، لیکن مجھے حسین ابن علی سے بڑی زیادہ محبت ہے، بڑی زیادہ محبت. سب کو اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح نبی نے فرمایا، لیکن مجھے حسین ابن علی سے بڑی محبت ہے. جناب سلمان جناب ابو ذر غفاری سے کہنے لگے ابو ذر غفاری پریشان نہ ہو، کچھ میرا بھی یہی حال ہے، میرا بھی یہی حال ہے جیسے تو نے فرمایا ہے. کہنے لگے آؤ چلتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پاس. جا کر مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے. مولا کی بارگاہ میں آئے، جیسے ہی بیٹھے امیر المومنین نے فرمایا ابو ذر سلمان پریشان نہ ہو، میں علی کی بھی یہ حالت ہے. میں علی ابن ابی طالب کی بھی یہ حالت ہے. میں حسین ابن علی کو بہت چاہتا ہوں، بہت زیادہ محبت ہے میری بھی حسین ابن علی سے. علی ابن ابی طالب جناب ابو ذر جناب سلمان کہنے لگے آؤ سلطان الانبیاء کی بارگاہ میں چلتے ہیں. رسالت کی بارگاہ میں پہنچے، سارا ماجرا بیان کیا. سلطان الانبیاء نے کہا پریشان نہ ہو، میں محمد کی بھی یہی کیفیت ہے، میں محمد بھی حسین ابن علی کو بہت زیادہ چاہتا ہوں. اور فرمایا سنو، صرف چاہنا نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 90 حج 90 عمرہ کا ثواب عطا کرے گا. اتنی بڑی فضیلت. علامہ ہلی بہت بڑے عالم، نام آپ نے سنا ہے. خیال تو انسانی ذہن میں آتے ہیں، سوچنے لگے کہ رسول خدا نے امام حسین کی زیارت کا اتنا بڑا ثواب 90 حج اور 90 عمرہ بتا دیا ہے، میں کیوں نہ اپنے حجت خدا امام زمان سے اس بات کی تائید حاصل کروں، امام زمان سے پوچھوں کیا طریقہ کار ہے، عمل ہے کہ آپ 40 شب جمعہ مسجد کوفہ میں جائیں، عبادت کریں تو امام زمان کی زیارت ہو جائے گی. علامہ ہلی نے 40 شب جمعہ زیارت کی صرف اس غرض سے کہ میں اپنے زمانے کے امام سے پوچھوں کہ رسول نے 90 حج اور 90 عمرہ کا جو ثواب اتنا بڑا بتایا یہ کیوں کہا ہے.
40 شب جمعہ جب آخری شب جمعہ زیارت کر کے واپس آ رہے تھے، ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی، کہا علامہ ہمت کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ پریشانی ہے۔ کہا پریشانی تو میں حل کر دیتا ہوں۔ اب علامہ ہمت کی پہچان ہے، یہ حجت خدا ہے۔ کہا میں تمہیں حکایت سناتا ہوں، فیصلہ تم خود کر لینا۔ ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے گیا، بہت دور نکل گیا۔ جب دور نکل گیا، پیاس کا غلبہ، ایک جھونپڑی میں گیا، وہاں اس نے پانی مانگا۔ ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا پانی تو نہیں ہے، میرے پاس بکری کا دودھ ہے، یہ دودھ آپ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے دودھ پیا۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی۔ بڑھیا نے کہا اس ویرانے جنگل میں میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اپنی بکری ذبح کرتی ہوں، آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ اس بڑھیا نے بکری ذبح کی، بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ نے جاتے ہوئے اسے ایک پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ کہ میں بادشاہ ہوں کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مشکل حل کروں گا۔ اب اس بزرگ نے علامہ ہندی سے کہا کہ تم انصاف سے بتاؤ، یہ بڑھیا بادشاہ کے پاس چلی جائے اور بادشاہ کا حق کیا بنتا ہے کہ بڑھیا کو کیا دے؟ علامہ ہندی صاحب کہنے لگے کہ بادشاہ تو مر رہا تھا، بادشاہ کی زندگی بچائی ہے اس بڑھیا نے، بادشاہ کا حق بنتا ہے اپنی ساری حکومت اس بڑھیا کو دے دے، اس لیے کہ اس نے مشکل وقت میں اس کی جان بچائی۔ اس بزرگ نے کہا علامہ ہندی صاحب مسئلہ تو حل ہو گیا، آپ نے سوچا کہ 90 حج اور 90 عمرہ کا ثواب، توجہ چاہتا ہوں، 90 حج اور 90 عمرہ کا ثواب، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سنو، حسین ابن علی نے اللہ سے کیا بچایا تھا؟ توجہ، اللہ سے کیا بچایا تھا؟ اپنی دولت اللہ کی راہ میں دے دی، اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں دے دی، بہنوں کے پردے اللہ کی راہ میں دے دی۔ اب پھر اللہ کا بھی حق بنتا ہے کہ جو حسین مانگے وہ اللہ عطا کرے۔ کہ حسین ابن علی نے اللہ سے کچھ نہیں بچایا، جو کچھ بھی تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ اتنی فضیلت ہے حسین ابن علی۔ یہ عزاداری عام عزاداری نہیں، آپ کی ایک ہے نہیں، بڑی فضیلت ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں گا۔ بارے دیگر باوازِ بلند صلوات۔ حسین ابن علی، دیکھیں لوگ اسے جنگ کہتے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے۔ یزید کون تھا اور حسین ابن علی کون تھا؟ اب ذکر حسین سے ہٹانے کے لیے تاکہ زمانے پر حسین ابن علی کی مظلومیت عیاں نہ ہو، سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا خود حسین ابن علی سے وعدہ۔ کتنے لوگ آئے ذکر حسین کو جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی، خود مٹ گئے، لیکن ذکر حسین آج بھی باقی ہے، عزادار آج بھی باقی ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں ایک شخص نے عزاداری مٹانے کی کوشش کی، جو بزرگ بیٹھے اور جانتے ہیں۔ 1984 میں قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجوی ان کے خلاف ایک بہت بڑا ایجیٹیشن، بہت بڑا محاذ، سرکار نے کہا تھا نہیں عزاداری ہوگی، کوئی طاقت عزاداری کو نہیں روک سکتی، لیکن عزاداری کو روکنے والا مٹ گیا، عزادار آج بھی موجود ہے، عزاداری آج بھی ہو رہی ہے، اور تازور امام زمان ہوتی رہے، خود وارث امام زمان عزاداری کروائیں گے، اور آپ خلوص کی نیت سے آئیں گے مجلس حسین پر، شخصیت پرست نہیں، ذکر پرست بنے۔ یہ میرا پیغام ہے، یاد رکھنا، شخصیت پرستی چھوڑ دیں۔ یہ دل کسی ذاکر کے محتاج نہیں ہے،
اب گھر میں اکیلے بیٹھ کر بھی نہ صرف اتنا کہ ہائے حسین، ٹھنڈا پانی پی کے امام حسین پر صلوات پڑھیں، یزید پر لعنت بھیجیں، وارث امام زمان آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ عزاداری کی اتنی اہمیت ہے اور پوری کائنات میں حسین ابن علی کی عزاداری ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ حسین کوئی عام شخصیت نہیں، حسین ہمارے بنائے ہوئے نہیں، وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے ہیں۔ ثابت کرتا ہوں، مدینے میں ایک شخص مر گیا، امام حسین بھی جنازے کے لیے نکلے، جنازہ جنت البقیع کی طرف چلا، امام حسین بھی جنازے میں ساتھ ساتھ۔ آپ بھی چلتے ہیں، جب بندہ کو ساتھ چلے تو کیا ہوتا ہے؟ جوتے میلے ہو جاتے ہیں، درد ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ بھی ساتھ سے، اس نے کیا کیا؟ جلدی سے اپنی جیب سے رومال نکالا، امام حسین کی نالین کو صاف کیا، امام حسین کی نالین کو صاف کرنا شروع کیا۔ ایک شخص نے اعتراض کیا، ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ امام حسین کی نالین کو صاف کر رہے ہو، توجہ۔ ابو ہریرہ نے کہا چپ کر جا، اگر اللہ مجھے اس کا اجر دے تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر اللہ مجھے اس کا اجر دے تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ شیطان لوگ بھی ہوتے ہیں، اس نے کہا اس سے پہلے تو بڑے گزرے ہیں، ان سے تو تیری اتنی محبت نہیں تھی، شفقت نہیں تھی، آج تو جتنی حسین ابن علی سے محبت اور شفقت دکھا رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا چپ کر جاؤ، ان کو بنانے والے ہم تھے، حسین کو بنانے والا اللہ ہے۔ حسین ابن علی کو اللہ نے بنایا، ان کو ہم نے بنایا تھا۔ کون حسین ابن علی سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، خود محمد مصطفیٰ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلطان الانبیاء کی حدیث ہے، میں حسین ابن علی کا نسب میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب جس کا محمد مصطفیٰ مقابلہ نہ کر سکے، کیا بنی امیہ والے اس کا مقابلہ کریں گے؟ خود محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا نانا حسین کو ملا ہے ویسا نانا مجھے نہیں ملا، جیسا باپ حسین ابن علی کو ملا ہے ویسا باپ مجھے نہیں ملا، جیسی ماں حسین ابن علی کو ملی ہے ویسی ماں مجھے نہیں ملی، اور جیسا بھائی حسین ابن علی کو ملا ہے ویسا بھائی مجھے نہیں ملا۔ پھر فرماتے ہیں جیسی بہنیں حسین ابن علی کو ملی ہے ویسی بہنیں مجھے نہیں ملی۔ محمد مصطفیٰ فخر نہیں کر سکتے، حسین ابن علی کی اتنی عزت اور اتنا مقام ہے، اور کائنات میں جتنا بلند مقام ہے حسین ابن علی کا، اتنا ہی سب سے بڑا مظلوم ہے حسین۔ اللہ آپ کی حیا قبول کرے۔ میں نے پہلے کہا نا، شخصیت پرستی ذکر پرستی، جہاں کوئی بھی پڑھ رہا ہو، بچہ بھی کھڑا ہے، تو آپ کی توجہ ذکر پر ہونی چاہیے، کسی شخصیت پر نہیں۔ ذکر پر استعمال کیا، حسین ابن علی بڑے مظلوم، لیکن ایک اصلی ایسی بھی ہے جو حسین سے بڑھ کر مظلوم ہو۔ اللہ آپ کی حیا قبول کرے۔ وہ کون ہے جو ظاہر بیٹھے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حرم میں جائے، وہاں ایک زیارت کا جملہ ہے، السلام علیک یا اول المظلوم، سلام ہو آپ پر سب سے پہلے مظلوم۔ علی ابن ابی طالب کیوں مظلوم ہے؟ پہلے مظلوم کیوں ہے؟ علی اس لیے مظلوم ہے، حسین بے شک بڑے مظلوم ہیں، لیکن نظرداروں میرے نوجوان ماتمیوں، حسین ابن علی کے سامنے حسین کے پردہ کو نہیں مارا گیا۔ اللہ کی حیا قبول کرے۔ اور علی وہ مظلوم ہے، علی کے سامنے علی کی زوجہ کو مارا گیا۔ وہ مظلوم ہے علی ابن ابی طالب۔ علی دیکھتے رہے، کچھ کر نہ سکے،
سیدہ زہرا زخمی ہو گئی. میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے. میں تو اس طرح پڑھتا ہوں کہ آج 11 ہجری کو سیدہ زہرا کا دروازہ نہ جلتا تو شام غریبہ خیام ہے جلتا. سیدہ زہرا کا پہلو زخمی نہ ہوتا تو حسین ابن علی کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑتا. بڑی مظلوم ہے بی بی. عزتدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہاں اگر کسی بیٹی کا باپ مر جائے، اس کی ماں بھی نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو، بہنیں بھی نہ ہو، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، اس کے جتنے کام ہو سکے آپ لوگ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ بے وارث ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. آپ اسے سارے تسلی دیتے ہیں. میرے سر پر قرآن رکھو اور انصاف سے بتاؤ، ابھی سلطان الانبیاء کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں تھی، لوگ آگ لے کر بطول کے دروازے پر آئے. آج رکو میرے اللہ، آج رکو میرے اللہ. ابھی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلانے کے لیے آیا. اتنی مظلوم ہے بی بی. 95 دن بی بی زندہ رہی. سامنے یہی لکھا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس لمحے سیدہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو خشک ہوئے. یہ آنسو کیا ہے؟ آنسو کا ایک قطرہ مظلوم کی پوری داستان سنا دیتا ہے. اسی زبان نہیں ہے. آپ رو رہے ہیں نا، گلی محلوں میں آپ روتی ہوئی گزرے، دیکھنے والا ضرور رک جائے گا. دیکھا خیریت ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور جب آپ یہ عزادار روتے ہیں نا تو سارے لوگ زمانے والے دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا نقصان ہو گیا. نقصان کیا ہے؟ رسول کا لباس ہمارا گیا ہے 3 دن کا. سیدہ زہرا 95 دن بی بی روتی رہی. میرے رک رک کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے، آپ کی ہائے نکل جائے، وارث امام زمان راضی ہو جائے. اور کیا عمل تھا بی بی کا؟ ہر وقت اپنے بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے ایک ہی جملہ کہتی تھی، بابا آپ جس کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے 6 مہینے تک میرے رسول کا کیا عمل تھا؟ دروازے بطول پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آؤ ذرا سارے مل کے بارگاہ رسالت میں عرض کریں، یا رسول اللہ آپ دروازے پر کھڑے ہو کر کیوں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ دروازے کے اندر چلے جائیے، آپ کی اپنی بیٹی کا گھر ہے. باہر کھڑے ہو کر کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ سیدہ زہرا کے سر پر دست شفقت رکھ کے قرآن کی تلاوت کریں. بارگاہ رسالت سے جواب آئے گا، میں صرف دروازے پر کھڑے ہو کر اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ گلی سے گزرنے والے صحابیوں کو بتاؤں کہ یہ دروازہ بطول کا دروازہ ہے، اس دروازے کا تو میں نے حیا کرنا ہے. یہ عام دروازہ نہیں، یہ سیدہ زہرا کا دروازہ ہے. رسول بتاتے رہے کہ یہ بطول کا دروازہ ہے، لیکن ظالم لوگ سیدہ زہرا کے دروازے پر آئے اور کیا کہا؟ علی ابن ابی طالب کو باہر نکالو. بی بی کے ذہن میں وہی بات آئی کہ رسول میرے لیے کھڑے ہوتے تھے. رسول بتا کر گئے تھے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. بی بی کے ذہن میں یہ حدیث تھی. بی بی نے ایک جملہ کہا کہ اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے. باہر سے آواز ہے، وَإِنَّ رہتی ہے تو رہے. یہ سنت سیدہ زہرا کی چیخیں نکل گئے، کہا با محمد. یہ لوگ جب آپ محمد کی بیٹی اتنی مظلوم ہو گئی ہے کہ سارے میرے دروازے پر لکڑیاں لے کر آ گئے. بی بی چپ کر گئی. ایت اللہ صافی گلپائگانی کا ایک جملہ پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب بھی سیدہ زہرا کے مسائب پڑھے جاتے ہیں سارے معصوم حاضر ہو جاتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سیدہ زہرا کے مسائب سنتے ہیں کہ بطول کے مسائب پڑھے جا رہے ہیں. ایت اللہ کہتے ہیں کہ ظالموں نے صرف دروازہ نہیں جلایا،
جلانے کے بعد دروازے کو دھکا دیا، بطول اس دروازے کے نیچے آئی، صرف بطول زخمی نہیں ہوئی، موسد شہید ہو گیا۔ زہرا اپنے بابا کے قبر کی طرف رخ کر کے کہتی آؤ بابا دیکھو موسد شہید ہو گیا ہے، زہرا کا پہلو زخمی ہو گیا۔ اجرکم اللہ، سیدہ زہرا زخمی ہو گئے۔ میں نے کبھی سخت نہیں پڑھا لیکن مجھے معاف کرنا، ایسا ظلم کیا ہے انہوں نے۔ ایت اللہ مندانی نیشپوری کہتے ہیں کہ اولاد کے سامنے ظالموں نے سیدہ زہرا پر ایسا ظلم کیا ہے، بطول ناک سے دیکھ سکتی تھی، نکان سے سن سکتی تھی، اتنا بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے۔ جب تک بی بی زندہ رہی آرام سے سو نہیں سکتی تھی۔ ایک جملہ اور پڑھتا ہوں حضرات، میں اس جملے کو خود واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ سب نے سنے ہیں بی بی کی وصیتیں کہ جو بی بی نے وصیتیں کی، میرا جنازہ رات کو اٹھا، یہ بی بی کی وصیت ہے، وصیت ہے بی بی کی، میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ دوسری کیا وصیت ہے؟ وہ لوگ میرے جنازے پر نہ آئے جنہوں نے زہرا کو ستایا ہے، جنہیں زہرا اپنے جنازے پر قبول نہ کرے، ہم انہیں کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ جنہیں سیدہ زہرا اپنے جنازے پر قبول نہ کرے۔ اور تیسری وصیت کیا ہے؟ مجھے جتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہی ہوں علی ابن ابی طالب، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خدمت میں کمی آ گئی ہے تو مجھے معاف کرنا۔ یہ کہنا تھا حضراروں کہ علی ابن ابی طالب کی چیخیں نکل گئی۔ زہرا اور خطا، زہرا اور خدمت میں کمی یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وصیت ہے، اور جو اگلی وصیت، اس حوالے کا میں پوری ذمہ دار ہوں، آج تک آپ نے شاید نہ سنی ہو۔ اگلی جو وصیت ہے بی بی کی، سامنے مولا عباس کا علم ہے، مجھے اس علم کی قسم، بی بی نے کہا آئے کر لینا، اگر علی چاہتے ہو میری نشانی باقی رہے تو دروازے سے زہرا کا خون صاف نہ کرنا، دروازے سے زہرا کا خون صاف نہ کرنا، اگر چاہتے ہو کہ زہرا کی نشانی باقی رہے۔ یہ بی بی کی وصیت ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسجد میں گھر سے خبر ملی کہ بی بی پردہ کر گئی ہے۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ ایت اللہ صافی گلپگانی کہتے ہیں، ایت اللہ وحید خراسانی یہ جملہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے زہرا کی شہادت کی خبر سنی، علی کی حالت کیا ہے؟ اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ اللہ جانے کس طرح گھر تک پہنچے، جیسے گھر پہنچے امامہ سر سے اتارا، امامے کو پھینکا، زہرا کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، یہ وصیتوں والا خط ملا۔ مولا نے وصیتیں پڑھی، وصیتیں پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو بلایا، بچوں کے سامنے سیدہ زہرا کو بچوں کو ایک طرف بٹھا کے غسل و کفن دیا۔ جب دے چکے نا، اب دیکھنا علی کی مظلومی کتنی ہے، علی کائنات کتنا بڑا مظلوم ہے۔ اندھیری رات میں علی اپنے گھر سے باہر نکل کے چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں، لوگ سو جائیں تو میں بطول کا جنازہ اٹھاؤں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، لوگ سو جائیں تو میں بطول کا جنازہ اٹھاؤں۔ علی اتنے بڑے مظلوم ہیں۔ عزیزانو جب جنازہ تیار ہو گیا، غسل و کفن ہو گیا، ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بلایا، او آخری مرتبہ اپنی ماں کی زیارت کر لو۔ خود علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ بچے زہرا کی میت سے لپٹ گئے۔ منظر کیا تھا؟ سیدہ زہرا کے ہاتھ باہر نکلے، اپنے بچوں کو پیار کر رہی تھی، یہاں تو پھر غیبی سے آواز آئی، علی جلدی کرو، اپنے بچوں کو زہرا سے جدا کرو۔ ملائکہ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے بچوں کو الگ کیا ہے۔ اب جو جنازہ تیار ہوا، دو جملے سن لینا، علامہ صاحب بھی پہنچ جائیں گے۔ جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہونے کے بعد کون سے وہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے آدھی رات کے وقت بطول کا جنازہ اٹھایا ہے؟ اتنی غربت بھرا جنازہ ہے، جنازہ گھر سے باہر نکلا ہے۔ علی ابن ابی طالب دیکھتے ہیں ایک برقعے میں لپٹی
چھپی ہوئی بچی ہے جو جنازے کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. ماتم کر لینا، ہائے کر لینا. امام حسن سے پوچھتے ہیں حسن بیٹا یہ بچی کون ہے جو جنازے کے ساتھ آ رہی ہے؟ امام حسن کہتے ہیں بابا یہ زینب ہے. علی ابن ابی طالب نے کہا حسن جلدی سے زینب کو گھر واپس کرو. میں علی ابن ابی طالب کی غیرت کا وعدہ نہیں کرتی. زینب گھر سے باہر نکلے. میں کہتا ہوں مولا آپ کو اپنی زینب کے برقع کا اتنا خیال ہے، آپ آدھی رات کے وقت یہ برداشت نہیں کرتے. زینب گھر سے باہر نکلے. اس وقت کہاں تھے جب 11 محرم کو سیدہ زینب کے سر سے چادر اتر گئی تھی. زینب کفر شام کے بازاروں میں ہاتھوں میں رسیاں اور لانتیوں سے چادر باندھتی تھی. ظالم چادر نہیں دی. اللہ لعنت اللہ علی القوم.